الف اللہ چمبے دل بوٹے میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ نادیہ متی اسلام آباد سے ان کا سوال پہلا شامل کرتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں حضرت جی میں نے آپ کا پروگرام 16 اکتوبر 2015 کا دیکھا۔ یوں تو میں ہر پروگرام ہی بڑے شوق سے دیکھتی ہوں، لیکن اس پروگرام میں آپ نے فرمایا ہے کہ جادو کا اثر ہونے کی بڑی وجہ خود ہماری ذات میں کمزوری ہے۔ تو اس پہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ جادو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی چلا تھا، تو پھر اس کی وجہ کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال پہلے بھی گزر چکا ہے۔ جادو کا فی الحقیقت خارج میں کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا، جادو ایگزسٹ نہیں کرتا، کوئی وجود نہیں۔ ٹھیک ہے۔ جادو کی تھیوری جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بڑے مانے ہوئے جادوگر تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، ٹھیک ہے، اور واقعی انہوں نے بڑی بڑی لاٹھیاں اور گیلیاں اور لکڑیاں اور بڑے بڑے رسے پھر وہ اژدہا لوگوں کو دکھائی دی۔ جی بالکل ٹھیک۔ اب قرآن کریم اس کی وضاحت جب فرماتا ہے تو وہ فرماتا ہے وہ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، لوگوں کو بڑا ڈرایا، پیچھے ہٹ جاؤ، اژدہا نکل جائے گا، سانپ کھا جائیں گے، سانپ کاٹے گا تو مر جاؤ گے، دور دور کھڑے ہو، ہم ذمہ دار نہیں۔ ان لوگوں میں روب ڈالا، ایک ہیبت پیدا کر دی کہ یہ لکڑیاں سانپ بن جائیں گی، ہمیں کھا نہ جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یخیل الیہم انہا تسعی، ان کی قوت متخیلہ کو متاثر کیا، وہ لکڑیاں ہی تھیں، انہیں اژدہا نظر آنا شروع ہو گیا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، وہ اس قدر ڈر گئے۔ جو چیز آپ دیکھتے ہیں نا، جو چیز ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں سائنٹیفک تھیوری ہے، تو وہ آپ کی قوت متخیلہ کو جاتی ہے۔ بالکل کیمرے میں، آنکھ کے کیمرے میں جب آتی ہے تو قوت متخیلہ وہ اس کی تصویر پرنٹ کر کے آپ کے دماغ کو بھیجتی ہے اور آپ کہتے ہیں میں فلاں چیز دیکھ رہا ہوں۔ یس، بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں وہ گاڑی ہے، لیکن آپ اتنا جلدی پروسیس ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں میرے دیکھنے سے ہی نظر آ رہی ہے، حالانکہ آنکھ کا کیمرہ اسے قوت متخیلہ میں منتقل کرتا ہے، صحیح، وہ اسے پرنٹ کر کے آپ کے دماغ کو دیتا ہے تو آپ کو گاڑی نظر آئے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ لیکن یہ اتنا فاسٹ ہوتا ہے، فاسٹ پروسیس ہے کہ آپ کو سمجھ، آپ کہتے ہیں میں نے آنکھ کھولی گاڑی کھڑی تھی۔ صحیح، بالکل ٹھیک، تو بالکل ٹھیک۔ انہوں نے ان کی قوت متخیلہ کو تب متاثر کیا جب وہ ان سے مرعوب تھے۔ صحیح، بالکل صحیح، انہوں نے کہا یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، ڈرایا لوگوں کو، روب ڈالا ان پر، کھا جائیں گے، اژدہا بن جائیں گے۔ جب ان کے دل میں وہ خوف پیدا ہوا تو انہوں نے کہا دیکھو یہ اژدہے ہیں۔ کچھ جادو کے اثرات ان کی قوت متخیلہ پر ہوئے تو وہ لکڑیاں ہی تھیں، رسے ہی تھے، انہیں یخیل الیہم انہا تسعی، ان کی قوت متخیلہ انہیں بتاتی تھی کہ یہ اژدہے ہیں اور دوڑ بھاگ رہے۔ بالکل صحیح، تو جادو کی حقیقت تو یہاں تک ہے۔ لیکن ان کا جو میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اب رہا یہ سوال کہ جہالت یہ ہے کہ کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا، جادو برحق ہے، حالانکہ جادو باطل ہے، وہ بھی جائے بالکل، پھر بھی باطل ہے۔ اب آپ نے گولی ماری، اگلا مر گیا، آپ کہیں گے گولی برحق ہے؟ بالکل صحیح،
یہ لفظوں کے معنی اور اس کا وہ مفہوم الٹ ہمیں کر سمجھ دیا۔ نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہوا یہ کہ اب جو جادوگر نے جادو کیا اس کا خیال تو یہ تھا کہ جب یہ جادو ہوگا تو بندے کی موت واقع ہو جائے، صحیح. یہ قصہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. عاصم بن لبید بن عاصم ایک یہودی تھا اور جادوگر مشہور تھا. ٹھیک تو ہے. بڑا مانا ہوا جادوگر، وہ ہائر کیا گیا، اس نے اپنے آپ نہیں کیا، ہائر کیا گیا، بڑی بھاری فیس دی گئی کفار مشرکین کی طرف سے کہ ایسا جادو کرو کہ یہ قصہ ختم ہو. صحیح صحیح. اب اس نے کہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہے مبارک، منہ مبارک کہیں سے حاصل کیے. اب ان پر گریں لگائیں، 11 گریں لگائیں، ان پر کچھ جادو پڑتا رہا. پھر انہیں پرانی سی کنگھی میں پھنسا کر ایک غیر آباد کنواں تھا اس میں پھینک. صحیح. اس سے حضور کا بگڑا کچھ نہیں. اچھا. گرانی محسوس ہوئی، محسوس ہوا کہ کچھ ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ نہیں کہ حضور کو بستر میں پڑ گئی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں ہو گئی، ایسی نہیں ہے. صحیح صحیح. گرانی محسوس فرمائی حضور نے، اور محسوس ہوا کہ دیر از سم تھنگ رانگ. بالکل تو صحیح. اللہ کریم کی طرف سے وحی آ گئی، اطلاع آ گئی کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور آپ کا منہ مبارک کس طرح گرے لگا کر فلاں بے آباد کنویں میں پھینک. صحیح صحیح. اور 2 آخری جو صورتیں ہیں وہ نازل ہوئیں، ان میں 11 آیتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس. صحیح. آپ نے خادم کو بھیجا، ایک صحابی گئے رضی اللہ عنہ اور وہ کنویں میں اتر گئے، وہ نکال رہے، حالانکہ وہ مشکل تھا اس کا ملنا. بے آباد کنویں میں آپ ایک بال پھینک دیتے اس کو نکالنا واقعی مشکل تھا. لیکن وہ اللہ نے انہیں وہ لے آئے. اور وہ حضور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے تو از خود ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، کیونکہ بال کی گرہ کھولنا بہت مشکل کام ہے. لیکن حضور ایک ایک آیت تلاوت فرماتے، ایک ایک گرہ کھلتی جاتی سبحان حتیٰ کہ وہ سبحان ساری. اللہ. یہ کیوں تھا؟ یہ تھا تعلیم امت کے لیے صحیح. کہ اگر تم پر کوئی جادو کرے تو اس کا علاج یہ ہے. یہ ہے. سبحان اللہ. سبحان. چنانچہ آپ نے وہ 11 آیتیں پڑھی اور وہ 11 گرہیں کھل گئیں اور حضور وہ ختم ہو گیا قصہ. تو اب برحق تو یہ آخری 2 صورتیں ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. آپ میں اگر قوت دفاع نہیں ہے تو ان کو پڑھتے رہیے. جادو پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ میں قوت دفاع ہے تو جادو ہو ہی نہیں، کوئی اثر ہی نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اس سے ڈرے نہیں. صحیح. بالکل صحیح. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے. بڑا اللہ کے پہ بھروسہ ہو تو تب بندہ نہ ڈرے. بندہ تو ہر پتھر سے، ہر اینٹ سے، ہر درخت سے ڈرتا ہے. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. تو جادو سے تو لوگ بہت ڈرتے ہیں. تو پھر کم از کم ان آیات کی تلاوت کرتے رہو. صحیح. اور نہیں تو صبح و شام پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لو. کسی پر آپ کو شبہ ہے جادو ہے تو کوئی یہ آیتیں پڑھ کر وہ خود پڑھ لے، پانی پہ پڑھ کے دم کر کے پی لے، اپنے اوپر پھونک مار لے، کچھ تو کرے. تو جادو کا خارج میں ایز اٹ از کوئی وجود نہیں. صحیح. بخار ہے، اب اس کا ہمیں کوئی فزیکلی تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ایک وجود ہے اس کا بھی کہ وہ ایک کیفیت ہے جس کی فیلنگ محسوس ہوتی ہے. سر درد ہے، اس کی ایک فیلنگ ہے. جادو ہماری سوچ کا خلل ہے. ٹوٹلی ہماری سوچ کا خلل ہے. ٹوٹلی ہماری قوت متخیلہ کی ناکامی ہے. بالکل صحیح. قرآن کریم نے جو تشریح کی وہ یہ ہے کہ 2 باتیں، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ انہیں ڈرایا، وَيُخَيِّلُ إِلَيْهِمْ ان کی قوت متخیلہ اس ڈر کی وجہ سے اس چکر میں آ گئی کہ یہ واقعی سانپ بن گئے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ اتنا بڑا اژدہا بنی کہ وہ اگر سینکڑوں کی تعداد میں تھے یا کم تھے یا زیادہ تھے، جتنے بھی تھے وہ چٹ کر گئے. چونکہ بڑا سانپ چھوٹے سانپ کو کھا جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سب کو چٹ کر. صحیح صحیح. جادوگروں کی توبہ کا سبب بن گئی. چونکہ جادو کا توڑ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے جادو کیا، آپ کو یہ گاڑی کی جگہ بھینس نظر آتی، اب جو اس کا توڑ کرے گا تو واپس گاڑی نظر آئے گی، بھینس نظر نہیں آئے گی. یہ تو نہیں کہ گاڑی غائب ہو جائے. صحیح صحیح. انہوں نے کہا بھی اگر یہ بھی جادوگر ہوتے اور ہم سے تکڑا جادو ہوتا ان کا تو ہماری لکڑیاں اور رسے نظر آنے لگ جاتے، لوگوں کی وہ صورتحال بدل جاتی، واپس آ جاتی.
بالکل ٹھیک ہے. تو ان کا وجود ہی نہیں رہا، اس لیے یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ اللہ ہے، کا یہ جادو نبی ہے، نہیں یہ ہے. جادو بالکل نہیں. صحیح ہے. بالکل یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے. بالکل صحیح. تو بالکل لوگ صحیح. اس پہ غور نہیں کرتے، اور لوگ جادو سے ڈرنا چاہتے ہیں. جادو سے ڈرنا چاہتے ہیں، اس کی دلیلیں چاہتے ہیں. جی یہ دیکھیں جادو برحق ہے، حضور پر جادو ہو گیا. جی ہاں بالکل. اچھا جس سے بھی بات کی جائے نا اس حوالے سے وہ یہی دلیل دیتا ہے کہ جی آپ کیسے کہتے ہیں کہ جادو نہیں ہے، جادو تو برحق ہے، یہ تو حضور پاک پہ بھی ہوا. تو نہیں ہوا، کیا بگڑا؟ تو یہ آج آپ نے اس کی ہونے کا وضاحت مطلب فرمائی. تو یہ ہے کہ کچھ اس کا اثر ہو، کچھ بگڑا ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو بارگاہ رسالت میں کیا بگڑا؟ یہی کہ اطلاع ہوئی کہ فلاں جگہ بال جادو کر کے نہ رکھا. صحیح. اور یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ کسی کو اگر جادوگر تنگ کرے تو یہ آیتیں پڑھ کر پھونکو. بالکل ٹھیک ہے. بالکل چنانچہ صحیح. آپ آیات مبارک پڑھتے گئے، ایک ایک گرہ کھلتی گئی اور قصہ ختم ہو گیا. پھر کسی جادوگر نے کوشش بھی نہیں کی، یہاں تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. صحیح. بالکل صحیح. یعنی اس کے بعد آخر عرب میں وہ جادوگر تو موجود تھے، پھر کسی نے کوشش نہیں کی کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا فائدہ. یہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر جادو سے کچھ ہوتا تو پھر اتنی فتوحات اور اس قدر جو کامیابی ملی وہ نہ ملتی. وہ جادو روک دیتا. سارا عالم کفر فتح ہو گیا یار، جادو نے کیا کر دیا؟ کچھ بھی نہیں. جادو کا نام و نشان مٹ گیا، تو نظر ہی نہیں آتا. اصل بات یہ ہے منور بھائی، اللہ ہماری نجات کر دے، ہم اللہ کو جیسا وہ ہے ویسا نہیں مانتے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک تصور ہے کہ ایک اللہ ہے، اس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے. لیکن جب کرنے کی بات آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ بابا بڑا کرتا ہے، یہ بابا یہ بڑا کرنے والا، یہ جادو والا، یہ تعویذ والا، یہ. پھر ہم اللہ سے نیچے اترا. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات ہے. پریکٹیکل لائف میں ہم اللہ پر اعتماد نہیں کرتے، اور یہ اس اعتماد کی کمی کا اثر ہے کہ ہم جادو کا شکار ہو گئے. بالکل ٹھیک. حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے. موضوع تو بڑا زبردست چھڑ گیا تھا اور میرا دل بھی چاہ رہا تھا کہ اس کو اور طویل کیا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہر شخص کا تقریباً یہ مسئلہ ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521. اور اسی طرح سے اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں اس ای میل پہ یا اس فون پہ میسج کیجئے، میل کیجئے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی اگلا سوال فاریاب خان پشاور سے. ان کا سوال ہے کہ میں نے زندگی میں پہلا پروگرام دیکھا ہے جس میں روح کو اس حد تک ڈسکس کیا گیا ہے. میرے ذہن میں بھی ایک سوال آیا ہے، اور وہ یہ کہ جسمانی بیماریوں کے معالج کی ہم ڈگری دیکھتے ہیں اور وہ کسی مستند ادارے نے دی ہوئی ہوتی ہے. روحانی معالج کی ڈگری کیسے چیک کی جا سکتی ہے اور کیا اس کے بھی مستند ادارے موجود ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ڈگری دیکھتے ہیں ادارے کی، لیکن ہم ڈگری پہ اعتماد نہیں کرتے. علاج اس سے کرواتے ہیں جس سے کہ علاج سے مریض ٹھیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی ٹھیک ہے کہ فلاں جگہ سے پڑا ہوا ہے، انگلینڈ سے پڑا ہوا ہے، امریکہ سے پڑا ہوا ہے، یہاں کا پڑا ہوا ہے. لیکن جب عملی باری آتی ہے عمل کی تو ہم دیکھتے یہ ہیں کہ کس سے مریضوں کو زیادہ شفا ہو رہی ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی. پریکٹیکلی ایسے ہی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، ہم ہر مسئلہ لے کر آتے ہیں، آپ سے اس کا تسلی بخش جواب بھی پاتے ہیں، بیمار دل لے کے آتے ہیں، شفا پاتے ہیں. جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ صحیح. یہ سوال آج کا نہیں،
یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جانے سے تمہیں اللہ اللہ نصیب ہو، سبحان اللہ، جسے سبحان دیکھ کر یاد خدا ہے، اس کے پاس اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں کہ کوئی لوگ کریکٹر لیس تھے یا چور تھے یا جھوٹے تھے یا بددیانت تھے، وہ کس کے پاس بیٹھے کہ دیانتدار ہو گئے، چور نے چوری چھوڑ دی، بدماش نے بدماشی کیا کوئی مریض کسی سے شفا یاب ہو رہے ہیں؟ آپ بھی اس کے پاس چلے۔ سبحان اللہ، اور کتنا آسان سا اور سمپل سا پیرامیٹر ہے، اور اس پہ ہم پریکٹیکل لائف میں کرتے ہیں جی، حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو، ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اس سے لوگوں کو شفا ہو رہی ہے، جی ہاں تب جاتے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے یہ ہی۔ ڈگری والی بات تو محض ایک زبانی کلامی بات ہے، پریکٹیکلی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بڑے مریض شفا ہو رہی ہے، ان کو اس کے پاس جانا ہے۔ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے یہ جو مستند ڈاکٹر ہیں، ان سے علاج کروانے کے بعد پھر لوگ پوچھتے ہیں یار یہ بتاؤ کہ یہ مرض کا کوئی ہے، وہ پھر کہتے ہیں فلاں جگہ پر ایک بندہ ہے، پھر وہاں چلے جاتے ہیں ہومیوپیتھ کے پاس، ہومیوپیتھ کے پاس۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ حضرت جی اگلا سوال حبیب اللہ ہیں لاہور سے، ان کا سوال ہے 21ویں پارے میں ہے کہ جو لوگ ہمارے لیے مشقت برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ کون سے رستے ہیں جو دکھا دیں گے، اور کون سا خلوص ہے جس کی بات کی جائے؟ کا ہے والذین جاہدوا فینا، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ دل کی گہرائی سے میری رضا کو یا مجھے پانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے مشقت نہیں، صحیح، دل کی گہرائی سے، دل کی گہرائی سے میری رضا پانے کے لیے یا مجھے پانے کے لیے، آپ فینا میری ذات میں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو ہماری راہ میں یہ محنت کرتے ہیں کہ میں اللہ کو پالوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھ پر رحم کرے، ہم انہیں اپنے راستے سبلنا جمع کا صیغہ ہے، کئی راستے دکھا دے۔ مفسرین کرام نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو جن میں حقیقی جستجو ہو، ایسے لوگوں کے پاس پہنچا دیتا ہے جو ان کی رہنمائی بارگاہ الہی تک کرتے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ کیونکہ ایسے بندے اللہ کے کئی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں سبیل نہیں کہا، سبل کہا ہے، کئی راستے، صحیح، کسی نہ کسی ایسے بندے کے پاس پہنچا دیتے ہیں جو اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح۔ اور خلوص جو ہے ایکٹنگ ہو تو پھر کوئی نہیں، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دل کی گہرائی سے، بالکل ٹھیک، احسان ہوتا ہے، احسان دل کی کیفیت، صحیح، بالکل کہ ٹھیک، جو دل سے چاہتے ہیں۔ ہم ظاہری ایک پگڑی باندھی، اس پر ایک چادر کر لی، ایک صافہ گلے میں ڈال لیا، 2 تسبیح بازو میں ڈال لی، ایک موتی ادھر لٹکا لیا، یہ تو اللہ کے اور لیے، دل سے کچھ اور چاہتے ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو سب دنیا کے لیے کھیکھن ہے۔ کیا ہے نارمل لباس کو، کیوں نہیں آپ اس میں رہتے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس پہ نظر نہیں نہ آتا کہ کیا یہ نبی پہنچا کریم ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کوئی خاص لباس بنایا تھا؟ صحابہ میں نبی تو الگ نظر آئے۔ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ لائے تو لوگ سمجھتے تھے ابو بکر صدیق نبی ہیں، صحیح، بالکل صحیح، کیونکہ ان کا لباس زیادہ صاف ستھرا تھا، اور حضور تھکن کی وجہ سے اور اس وجہ سے ذرا اس طرح تازہ دم نظر نہیں آ رہے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر حضور پر سایہ کر دیا کہ لوگوں کو یہ دھوکہ نہ دے، انہیں سمجھ آئے کہ یہ نبی کریم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور نے تو کوئی پٹکا نہیں باندھا، کوئی تسبیح نہیں ڈالی کہ پتہ لگے یہ نبی ہے۔ آج کیا ضرورت پیش؟ میں ایک اچھا بھلا انسان ہوں، شریف آدمی ہوں، صاف ستھرا رہتا ہوں، آپ آئیں تو میں 2 تسبیحیں یہاں لٹکا لوں، ایک یہاں باندھوں، کیا ہے ٹل باندھنے کی کیا ضرورت؟ اللہ اکبر۔ نارمل لائف جو جس کی ہے اسے وہ اس طرح یہاں پر بھی تو لوگوں کو بہت ساری غلط فہمی ہے نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو نارمل لائف گزار رہے یہ پہنچا ہوا نہیں ہے، پہنچا ہوا صرف وہی ہے جس نے مان تصویر کا اٹھا رکھا ہوا۔ ہمیں لوگوں سے منوانا ہے یا اللہ کی بارگاہ میں منوانا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے،
بالکل صحیح. وہ دلوں کو جانتا ہے، لباس کو نہیں جانتا. بالکل لوگ ٹھیک. ظاہر کو جانتے ہیں، تو پھر آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے، آپ پھر لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ تو شرک ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. نہیں، یہ تو مسلمانی بھی یاد سے جاتی رہے گی. وہ جو پہنچے ہوئے اس طرح کے ہوتے ہیں تو وہ کہاں ان کے مسلمانی قریب سے نہیں گزرتی. وحید الزماں ہے حضرت جی سکھر سے، یہ کہتے ہیں کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ مذہب ذہب یذہب کہتے ہیں جانے کو، ذہب یذہب جانا، وہ گیا. ٹھیک ہے. تو جو رستہ کوئی زندگی گزارنے کے لیے بنا لے وہ مذہب ہے. ٹھیک ہے. جو طریقہ اپنا لے زندگی گزارنے کا وہ مذہب ہے. اسی لیے مذاہب باطلہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے باطل طریقے. ٹھیک ہے. دین ہوتا ہے جہاں عقیدہ اور ایمان ہو، ایک یقین ہو کہ میں حق پر ہوں. صحیح. بالکل وہ ٹھیک. دین ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو دین صرف ایک ہے؟ دین ایک ہے. ٹھیک ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام دین. اسلام دین. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. صحیح. اسی لیے میں سن رہا تھا مغرب والوں کا ایک پروگرام آ رہا تھا یہ مذہب پر، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام نے مذہب پر اجارہ داری بنا لی ہے. اچھا. کہ میں ہی سچا ہوں اور کوئی سچا نہیں. تو وہ اسے اس معنوں میں استعمال کر رہے تھے کہ اسلام جو ہے اس میں خامی یہ ہے کہ یہ مذہب پر اجارہ داری بنا لیتا ہے کہ صرف میں سچ ہوں باقی باطل ہے. میں نے کہا جی یہ اجارہ داری نہیں ہے، یہ حق ہے. صرف اسلام سچ ہے، باقی سارا جھوٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آج کل ایک وبا کہہ لیجئے یا جو بھی ایک فضا کہہ لیجئے اس طرح کی چل پڑی ہے کہ جس میں یہ سوال بہت زیادہ ڈسکس ہونے لگ گئے. ہمارے بھی میرا خیال ہے پچھلے 2-3 پروگرامز کے اندر اس طرح کے سوالات آئے، اور پتہ نہیں کیوں لوگ اب کیا چاہ رہے ہیں یہ سوال کر کے. اور یہ اب تو کمیٹیاں بن گئی جی بین المذاہب. جی ہاں. آگ اور پانی میں کیا آپ جوڑ کریں گے؟ کون سی کمیٹی جوڑ کرے گی؟ یا پانی کو باندھ کر آگ پر رکھو گے؟ بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس کا مطلب آپ دین حق کو باؤنڈ کر کے کفر کے ساتھ اس کا اتحاد کرائیں گے، کیا ہوگا؟ دین میں وسعت ہے، آپ دین پر آئیں. دین کسی بھی انسان کی زندگی لینے کی اجازت نہیں دیتا. بالکل ٹھیک. کافر ہے، مشرک ہے، کچھ بھی ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم اس کے لیے قتل کہا جائے. صحیح. یعنی شرعی طور پر جو قابل سزا ہو وہ اسے بھی عدالت سزا دے گی اور حکومت عمل درآمد کرے گی. میں اور آپ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. یعنی ہر بندے کی زندگی محفوظ ہو گئی. ہر بندے کا مال اور آبرو ہر مومن پر بھی حرام ہے، وہ اس کی نہیں لے سکتا. کافر کی آبرو بھی حرام ہے، اس کا مال لینا بھی حرام. اور وہ سب کسے کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. کافر کفر پر رہ کر اسلامی ریاست میں رہ سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، کھیتی باڑی کر سکتا ہے، بچے پڑھا سکتا ہے، زندگی گزار سکتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ذمہ صرف ٹیکس دینا ہے حکومت کو، اور کچھ بھی نہیں. اس کی ساری حفاظت کی ذمہ داری مسلمان حکومت پر ہے. اگر جنگ چھڑ جاتی ہے، کوئی ملک حملہ آور ہے، تو کافر کی ذمہ داری نہیں کہ جا کر دفاع کرے. بالکل ٹھیک. مسلمان حکومت جو جزیہ لیتی ہے وہ اس کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، دفاع بھی وہ کرے گی. شہید مسلمان ہوں گے، وہ گھر بیٹھا رہے. اتنی وسعت اس مذہب کے اندر ہے اور اس دین کے اندر ہے. یعنی دین کسی سے جبر کا نام نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. 2 حق اللہ نے ہر بندے کو دیے ہیں: زندہ رہنے کا، اس کی موت کا سبب اللہ کا حکم ہو سکتا ہے، میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. مذہب رکھنے کا اختیار دیا ہے. صحیح. کیا حضور کے زمانے میں کافر حضور کے زیر نگین نہیں تھے؟ خلافت راشدہ کے زمانے میں 3/4 دنیا کا فتح ہو گیا، کافر نہیں رہتے تھے. ہر کافر کی آبرو، مال، جان محفوظ تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں بھی جو علاقے فتح ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں 26,000 مربع میل ہیں. آج کل آپ کا ٹی وی 22 پر رک گیا ہے. اچھا. یہ تحقیق نہیں کرتے جو سن لیا. 26 لاکھ مربع میل علاقے فتح ہوئے. مائی گاڈ. 36,000 بڑے شہر تھے جیسے آپ کا لاہور کراچی ہے. 36,000. 36,000. اچھا.
36,000 بڑے 36,000 شہر تھے. بڑے شہر تھے، جیسے کراچی ہے یہ، بالکل، اس 22 لاکھ مربع 26 لاکھ مربع 26 لاکھ مربع میل. کہیں کسی بوڑھے کی یا کسی عورت کی چیخ، کسی بچے کے آنسو نظر آتے؟ نہیں آتے. آتے کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ آج بھی لوگ مفتون کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ کسی کی آبرو نہیں لوٹی گئی، کسی کا گھر نہیں لوٹا گیا، کسی کو تکلیف نہیں دی گئی. بالکل صحیح. تو اس سے بڑی اور اس کیا سے بات بڑی ہو؟ وسعت کیا وسعت کیا ہو؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسلام چھوڑ کے نیچے آ جائیں تو وہ ایک الگ وہ ایک الگ بات ہے. بالکل ٹھیک ہے حضرت جی، ایک بریک تو پہ ہمیں جانا ہے. اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. بالکل صحیح، ایک بریک پہ جانا ہے حضرت جی. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اور آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کر کے حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. حضرت جی، اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میمونہ اختر ہیں لاہور سے. قرآن پاک میں ہے وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو. اس آیت مبارکہ میں شکر کے مقابلے میں کفر کو رکھا گیا ہے. کیا شکر ادا نہ کرنا کفر کے زمرے میں آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی صحبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے، میں نے کئی بار اس پروگرام میں بھی عرض کیا ہے کہ عربی میں ایک ایک لفظ کے متعدد معنی ہیں. ٹھیک ہے. کفر جب شکر کے مقابلے میں آتا ہے تو اس کا مطلب ناشکری ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ کفر نہیں کہ بندہ کافر ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. وہ نہیں، چونکہ کفر کا مطلب انکار ہے نا. بالکل جب ٹھیک. شکر کے مقابلے میں آئے گا تو شکر کا انکار ہے. شکر کا بالکل انکار ٹھیک ہے. بالکل ناشکری ہے. تو جو بندہ شکر نہیں کرتا وہ ناشکری کرتا ہے. یہ تو سیدھی سی بات ہے، سمپل سی بات. اس میں کوئی لمبے سوال کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور شکر کیا ہے یہ بھی ساتھ وضاحت ہوگی. جی شکر ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. شکر یہ نہیں کہ آپ کہیں یا اللہ میں تیرے شکر ادا کرتا ہوں اور کام الٹے کرتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک. شکر ہے اطاعت کرنا. یعنی چوری کر کے آتے ہیں تو یا اللہ تیرا شکر ہے میں کامیاب ہو گیا. یہ نہیں. شکر اطاعت کرنا. بالکل ٹھیک ہے. تو جو اطاعت نہیں کرتا وہ نافرمانی کرتا. صحیح. بالکل صحیح. اس میں کون سی اچنبے کی بات؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، عبد الرحیم مشرف قریشی مدینہ منورہ سے یہ ہمیں ریگولر ہی سوال بھیجتے ہیں. آج ان کا سوال ہے کہ دنیا کس چیز کو کہتے ہیں؟ دولت جمع کرنا یہ کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ بڑا خوبصورت شعر ہے، مجھے شاعر کا نام یاد نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کون کس کا ہے، کسی بزرگ کا ہے، لیکن بڑے چیز دنیا از خدا غافل بدن نئے تماشو نکرو فرزند وگن. دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غفلت کا نام. مال و دولت ہونا، بیوی بچے ہونا، گھر بار ہونا یہ دنیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دنیا نام ہے اللہ کی عظمت سے غافل ہونا. صحیح. بالکل صحیح. بالکل صحیح. آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہزار طریقے سے روزی کماتے ہیں، آپ شادی کرتے ہیں، اچھا گھر بناتے ہیں، اچھی گاڑی رکھتے ہیں، اچھا کھاتے پیتے ہیں، بچوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں، آپ بہت خوبصورت طریقے سے رہتے ہیں. یہ دنیا نہیں ہے. جب آپ اللہ کی اطاعت سے باہر نکلیں گے تو پھر دنیا ہو جائے. پھر دنیا ہے. یہ دین ہے سارا. سبحان اللہ. فرمایا کہ سبحان مومن اللہ کی دنیا بھی دین ہے. سبحان اس اللہ. لیے کہ وہ دنیا کا کام بھی اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے. بالکل اس ٹھیک. کو دنیا بھی دین. اور کافر کا دین بھی دنیا ہے. کافر کوئی مذہبی رسم بھی کرتا ہے تو اس سے مراد دنیا کا اصول دنیا کا ہوتا ہے. اصول اس سے ہے. صحت بالکل ہو ٹھیک. جائے، اس سے فلاں ہو جائے، اس سے رزق مل جائے. بالکل صحیح. تو دنیا کیا ہے؟ چیز دنیا از خدا غافل بدن. اور کتنی خوبصورت بات ہے. اور یہ آج ایک اور نقطہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے
کہ دنیا اصل میں ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے، بیسیکلی وہ دنیا کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ دنیا ہے کیا، نہ دین کو سمجھ نہ رہے ہیں، دین کو دنیا سمجھ پاتے ہیں، نہ دنیا کو سمجھ پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ریاض زمان فیصل آباد سے میں بہت پریشان ہوں، دعا فرما دیجیے، ان کے لیے دعا فرما دیجیے گا جی۔ عثمان ہے لاہور سے، ان کا سوال ہے حضرت جی، میرا سوال یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں اور یہ بہت ثواب کا کام ہے، لیکن درود اصل میں ہے کیا؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ درود اصل میں دعا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ ٹھیک ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے فرشتے بھی۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا درود ہے کہ وہ مسلسل رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ صحیح۔ فرشتوں کا درود کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ حضور پر رحمت نازل فرما، وہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا درود بھی یہ ہے کہ اللہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور بخششیں نازل فرما، اور یہ واحد دعا ہے جو رد نہیں ہوتی، یقیناً قبول ہوتی، بالکل ٹھیک۔ کیونکہ اس پر تو عمل ہو ہی رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے دعا کرنے سے ہوگا، یہ تو نزول رحمت تو ہو ہی رہا مسلسل ہے، بالکل جاری ہے۔ جاری ہے، تو بالکل اسی جاری ہے۔ لیے بزرگ کہتے ہیں کہ دعا مانگنے سے پہلے بھی اور آخر بھی درود شریف پڑھا کریں کہ اللہ کریم اتنے مہربان ہیں کہ پہلا بھی اس قبول، دوسرا بھی کوئی تو درمیان میں چھوڑ نہیں دیں گے، قبول فرما لیں گے۔ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ درود کیسے پڑھا جائے، دعا کیسے کی جائے، اس کے لیے بہت سے درود شریف حدیث میں ملتے ہیں۔ حضور اکرم پر سوال ہوا، آپ نے جواب میں کئی درود شریف بتائے، وہ پڑھنے چاہیے، ان میں سے جو آپ کو دل لگے پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ بہت سے درود لوگوں نے نظمیں بنا کر، غزلیں بنا کر بنا لیے، وہ نہیں پڑھنے چاہیے۔ ہاں، یہ شاید ان کا سوال اصل میں یہی تھا۔ جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں ان میں بعض میں تو بالکل خرابیاں ہیں، وہ بالکل عقیدے اسلامی کے خلاف تک چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ کچھ پھر دوسری بات ہے کہ حضور کا ارشاد فرمانا وہ حدیث ہو گئی، بالکل ٹھیک۔ عام بندے کا تو اس نے اپنے رائے سے کہنا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل ہم ٹھیک ہے۔ رجال و نحن رجال، وہ انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، پھر ہم اپنی مرضی سے گاڑ لیں۔ بالکل ٹھیک ہے، نہیں؟ بالکل صحیح، بالکل تو صحیح۔ حدیث شریف میں بہت سے درود ہیں۔ ایک درود جو میں اکثر پڑھا کرتا ہوں اور پڑھنے کو کہا کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث شریف میں موجود ہے کہ جتنے بھی درود پڑھے جاتے ہیں ان کے حساب ہیں کہ اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ہے، اس کا اتنا ہے۔ وہ اربوں تک کو، لاکھوں کروڑوں تک کو ایک گنتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس درود کا اجر جو ہے اس کی گنتی کو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ محدود اجر دیتے ہیں، اور یہ حدیث شریف میں حضور کا سبحان ارشاد اللہ، فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پھر بہت مبارک درود ہے جسے نماز کے لیے پسند کیا گیا، صحیح، یعنی بالکل اب ٹھیک۔ حالت نماز میں وہ پڑھتے ہیں، سبحان تو اللہ۔ پھر نماز تو کے وہ باہر بھی وہ بہت اچھا ہے جو بہت نماز اچھا۔ کے لیے پسند بالکل فرمایا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ لیکن اور بھی جو حدیث میں سارے مبارک ہیں بھئی، آپ کی پسند، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ چنیں حدیث کا۔ صحیح، بالکل ماں و ٹھیک، شما کے شاعروں کے بنائے ہوئے جو ہیں وہ میں پسند نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں بالکل حضور کا ارشاد چھوڑ کر کیوں کسی کا سنیں؟ کسی کے پیچھے کیوں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اور کون اتنا معتبر ہو سکتا ہے کہ جس کی ہم بات مانیں ان کی بات کو چھوڑ کے؟ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ریحان احمد ہے راہ والی کینٹ، یہ کہتے ہیں کہ ذکر پاس انفاس میں اللہ اور ہو کا ورد کیا جاتا ہے۔ اللہ تو اس ذات اقدس کا ذاتی نام ہے، ہو سے کیا مراد ہے؟ گزارش یہ ہے برخوردار، یہ سمجھنے کے لیے آپ عربی پڑھیں، صرف و نحو پڑھیں، گرامر پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ کبھی آپ نے کسی انگریزی جملے پہ سوال کیا؟ حالانکہ آپ اتنی انگریزی نہیں جانتے۔ نہیں جانتے، بالکل ٹھیک۔ کبھی کسی اردو کے محاورے پہ آپ نے سوال کیا ہے؟ یہ پورا جملہ ہے، اللہ کا مراد ہے کہ وہی ہے اللہ، وہی ہے اللہ۔ اللہ ٹھیک ہے۔ اللہ کا اردو میں معنی کریں تو بنتا ہے کہ وہی ایک ہی ہے، اللہ جو ہے، کوئی اس جیسا دوسرا نہیں۔ صحیح، صحیح، مطلب اتنے ہی بنتے کہ بالکل وہی ٹھیک۔ اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ تو غیر اللہ کی خود بخود نفی ہو گئی۔
بے شک. اور یہ پورا جملہ ہے اللہ اللہ. صحیح صحیح بالکل صحیح. یہ بہت سارے لوگوں کو آج کلیئر ہوا ہوگا, بہت سارے لوگوں کو. وسیم خالد ہیں شیخ پورہ سے. اگر کسی مرید میں روحانی استعداد بڑھ جائے تو کیا شیخ کو اس کا علم از خود ہو جاتا ہے یا اگلے اسباق کے لیے اسے شیخ کے پاس آ کر اپنا آپ پیش کرنا پڑتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. از خود کیا چیز بڑھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں بڑھتا. ظاہری علوم میں کبھی از خود کوئی بڑھ گیا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی پودا لگاتے ہیں از خود بڑھ جاتے ہیں, فطرت کے مطابق اپنی ترتیب اپنا وقت لے کر آتے ہیں. از خود کچھ نہیں ہوتا. یہ تصور کر کے سوال کرنا کوئی سوال نہیں ہے, یہ وقت کا ضیاع ہے. صحیح بالکل. کہ ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی بندہ فلاں گناہ کر دے اس کی سزا کیا؟ انہوں نے فرمایا کس نے کیا ہے, کہاں کیا ہے, گواہ کون؟ صحیح. اور کب کیا؟ اس نے کہا نہیں جی وہ تو میں ویسے سوال کروں کا جب گناہ کوئی یہ جب کام ہوگا کوئی جواب دینے والا بھی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت میں کوئی جواب بھی دینے والا ہوگا. میں تصورات پر بحث کرنا وقت کا ضیاع. بالکل ٹھیک بات ہے, اور یہ نہیں کرنا چاہیے, اور خاص کر کے ایسے پروگرامز کے اندر یہ ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے. اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں ہمارا. بالکل ٹھیک. حضرت جی بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے, نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال ہو میل کریں, آپ کا سوال ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اور کسی بھی قسم کا سوال ہو, یہ کوشش کیجیے گا کہ جو بھی سوال آپ ہمیں بھیجیں وہ معیاری سوال ہوں, اس اعتبار سے کہ یہ تصوف کا پروگرام ہے, اور اس پروگرام میں ایسے سوالات کے جس کے جوابات آپ کو قریب کہیں نہ ملتے ہوں اور وہ مشکل سوالات ہوں, وہ آپ ہمیں بھیجا کریں تاکہ اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ پوری طرح سے حل ہو سکے. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا